رب کو یہ کہہ رہا ہے وہ چاہیے تو یہ تھا کہ تو بازار میں بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نہیں، تو نے دستور حیات کو مقدم رکھتے ہوئے مسجد میں آیا، وضو کیا، ہاں مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، سب میں کھڑا ہوا، امام کے پیچھے کھڑا ہوا یا رات کی تنہائی میں گھر میں کھڑا ہوا اور بڑے باادب طریقے کے ساتھ رب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر کہاں جا رہا ہے انسان تجھے پتا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، درود و سلام نبی معظم نبی رحمت جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام احباب کا اپنے گھر میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اللہ قبول فرما کر ذریعہ نجات اور ذریعہ اصلاح کا سبب بنائے۔ مجھے آپ احباب کے سامنے آج اس عنوان جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے نماز کے حوالے سے، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، یعنی کہ نماز پڑھنے والے کا مقام، نہ پڑھنے والے کا نجام۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ پہلی جلد کتاب الایمان کے اندر حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں، یعنی کہ یہ دین کی جو بنیاد جن پہ رکھی ہے رب نے، یہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ زبان سے کلمہ کہنا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ جو میں نے اور آپ نے، ہم نے یہ کلمہ کہہ کر خود کو مسلمان کہلوایا ہے، وہ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول کے الفاظ ہیں۔ یہ کلمہ کہہ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے خود کو مسلمان کہلوایا ہے۔ اور دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے خود کو مسلمان کہلوایا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، تو پھر اس کلمے کے بعد 4 چیزیں آپ کے لیے اور ہے کہ جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ان میں سے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، حج کرنا ہے اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ یعنی کہ یہ 5 چیزوں پر رب نے دین کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر یاد رکھ لیں آپ بات اس کو، ان 5 میں سے ایک کا بھی انکار کر دیں گے یا ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر بنیاد مکمل نہیں ہوگی، پھر ہم مکمل دین والے نہیں کہلا سکتے۔ اور ان 5 ارکان میں سے ایک رکن بڑا عظیم رکن ہے۔ اس رکن کی فضیلت کے بارے میں اور اہمیت کے بارے میں رب کائنات نے محبوب کو جب عرش بری پہ بلایا، فرمایا محبوب جب دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کے گھر مہمان جاتا ہے وہ اسے تحفہ دیتا ہے، تو میرے پاس آیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، محبوب تو میرے پاس آیا ہے، اب میں رب ہوں تو میں تجھے ایسا تحفہ دوں گا جو تحفہ تیرے لیے بھی نجات کا سبب ہے اور تیری امت کے لیے بھی کامیابی کا سبب ہے۔ وہ تحفہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ لیکن آج اسی نماز سے ہم بھول بھاگ رہے ہیں، کاروبار کے قریب جا رہے ہیں، دنیا کی مصروفیات میں مگن ہیں، دین سے دور ہیں،
لیکن یاد رکھیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ یہ دنیا ہے، وہ جناب آج تجھے بھی پتہ ہے تو دنیا کو حاصل کر سکتا ہے، تیرے سامنے ہر سبب ہے، تو کسی بھی سبب سے دنیا کو پا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دنیا ساری تھی، لیکن محبوب نے ساری دنیا کو ایک سائڈ پہ لگا کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں کو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے جس چیز میں رکھی ہے وہ نماز ہے۔ آج میں اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ نماز سے کافی دور چلے گئے، بدل کیتا تے پڑھ لیا ہے، نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، فجر نہیں پڑھی جاتی، شاہ بھی نہیں پڑھی جاتی، باقی حافظ صاحب ہماری چنگی پڑھ لیتے ہیں۔ محبوب نے کہا منافق پہ 2 نمازیں بڑی باری ہیں، ایک فجر کی ایک عشاء کی نماز بڑی باری ہے۔ تو جناب یہ دیکھ قرآن یہ کہتا ہے، کیا قرآن کا پیغام ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور قرآن کا جب ابتدائی حروف کو کھولیں گے، آپ سطور کو پڑھیں گے، رب نے سب سے پہلا جو پیغام اپنی حمد و ثنا کے بعد دیا ہے وہ انسان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ وہ کیا کہے گا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ وہ نماز کا پیغام ہے۔ آج کہتے ہیں ابو صاحب نماز سے چلو یہ بڑا مشہور عنوان ہے، وہ بھی بیان کر لیں۔ وہ جناب جتنا بھی مشہور ہو، ہماری نمازیں درست نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مجمع لگا ہوا تھا، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو سی کہ کامیاب بندہ کون ہے اور جنت کس کو ملنی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں کہا، اے معاذ یاد رکھنا صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 جلد کے اندر امام بخاری علیہ السلام جس کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ۔ اے معاذ یمن کی طرف جا رہے ہیں، انہیں سب سے پہلے کلمے کے بعد جو انہیں دعوت دینی ہے وہ نماز کی دعوت دینی ہے کہ ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلتہم، اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ فرض کا انسان انکار کرے تو کافر ہوتا ہے، فرض کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ، مجھے بتائیں کہ رب نے میرے اوپر فرض کیا چیز کی ہے۔ آئے حدیث کے الفاظ کو دیکھیں، پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہاد اور حج کے ارکان نہیں بتائے، فرمایا ہاں تو نے سوال یہ کیا ہے ماذا فرض اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے؟ فرمایا قال الصلاۃ، اللہ نے تیرے اوپر نماز فرض کی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا، میں تو دین کا اتنا سا طالب علم ہوں، پیغمبر کی رخصتی کے وقت جو کلمات زبان سے تھے آخری وہ کیا تھے؟ الصلاۃ والصلاۃ، یہی الفاظ آپ نے سنے ہیں نا، یعنی کہ پیغمبر کو اس قدر فکر تھی اپنی امت کی وہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر رب کے قریب ہو جائے۔ محبوب کی حدیث سے آپ نے فرمایا اقرب ما یکون، کہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کہ جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو تے کرتا ہی کوئی نہ اللہ دے بندے، پھر وہ کیا کرنا تیرا شمار گننا جو قرآن کہتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکات دیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مجھے ایک بات کا جواب دو۔ جی یا رسول اللہ، فرمائیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تمہارے کسی ایک کے دروازے کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، یغتسل فی کل یوم، وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہائے، تو مجھے یہ بتاؤ ما ذالک لا تدری شیء، اس کے جسم پر کوئی میل کچا رہ جاتی ہے باقی؟ قالوا لا یبکی ما درنہ شیء، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اور اس کے جسم پر میل رہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
اور میں صحابہ یہی تو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. فذالک مثل الصلوات، یہی مثال نماز کی ہے. جو بندہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو والے اعضاء پہ جب اس کے قطرات گرتے ہیں زمین پر، یہ قطرات زمین سے گرنے سے پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام اس انسان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. آج دیکھنا تو میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے پاؤں سے کتنے گناہ کرتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفرکم عن سیئاتکم. اللہ کہتا بڑے بڑے سے تو بچ جا، چھوٹے میں تیرے معاف کر دوں گا. صحابہ سے پوچھا میل کچھ رہتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں رہتی. فرمایا یہی مثال اس بندے کی ہے، خوشبخت انسان کی ہے کہ جس نے ایک دن میں 5 نمازوں کی حفاظت کی اور نمازیں قائم کی اور وضو کیا. ہاں وضو بھی اس طرح کا کرنا ہے کہ جس طرح پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. تو فرمایا اس کی زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دیوانے نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جنت ہے، یہ جنت کے اندر کون جائے گا؟ یہ بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، کیا اس سے بھی جنت ملے گی؟ فرمایا وَكَانَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. رب کا حق ہے ایسے بندے پر کہ جو بندہ اس کا حق ادا کرے اللہ سے بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ یہاں بڑا شریعت کی نظر میں تو بڑا ضروری ہے، لیکن ہماری نظر میں نہیں ہے. یاد رکھیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو سب سے افضل ترین وقت کہا ہے، اور قرآن نے یہ پیغام دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. قرآن کو کھولیں، الف لام اور سورۃ الحمد سے جو الف لام ہے اس سے شروع کریں، والناس کی سین تک چلیں آپ، تو پورے قرآن میں آپ نے کوئی مقصد انسان کی تخلیق کا ڈھونڈ کر لانا ہے نہیں ملے گا. ہاں جو ملے گا وہ قرآن نے بتا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. وہ مقصد عبادت ہے. اب نماز عبادت ہے، اور عبادت بھی کیسی عبادت ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بہت بڑی عبادت ہے، وہ نماز ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پیروی کس کی کرنی ہے؟ وحی لائق جو اللہ نے محبوب کو پیغام دیا اس کی پیروی کرو. اب دیکھیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ آپ نے اکثریت یہ جملہ سنا، قرآن کی آیت ہے، آپ نے اکثریت علماء سے سنا ہے. اب انسان کا یہ سوال آتا ہے ذہن میں، حافظ صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. اب یہ ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہم سے برا کام ہو رہا ہے، بے حیائی میں بھی مگن ہے، تو یہ کیا سبب ہے؟ تو پیارو اللہ کے بندو، یہ پھر آپ کی نماز میں فرق ہے. پھر یہ آپ کی نماز میں فرق ہے. آپ کی نماز اس قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں کہ جس قاعدے اور قانون کو رب کائنات نے قرآن کے 12 نمبر 18 کی ابتدا میں کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تیری نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں، تیری نماز محبوب کے وقار کے مطابق نہیں. اسی لیے تو اور پنجابی دے الفاظ نے کہ پڑھی بھی جاننا ہے، نیتی بھی جاننا ہے، تے قضا کیتی بھی جاننا ہے. حضور آپ پڑھے ٹھیک ہے، لیکن محبوب کے طریقے کے مطابق پڑھیں اور خشوع خضوع والی نماز پڑھیں. اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ذہن میں آتا ہے نا سوال. تو اس سوال کا جواب جب آپ قرآن کو دیکھیں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
قیام میں جب کھڑے ہوتے ہم بھول جاتے کہ آپ نے رکوع بھی کرنا ہے، جب رکوع میں جاتے ہم بھول جاتے کہ آپ نے کھڑے بھی ہونا ہے، جب سجدہ میں جاتے ہم بھول جاتے کہ آپ نے آپ اٹھنا بھی ہے۔ یعنی کہ اس قدر اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کے اندر مگن تھی، اسی لیے محبوب نے صحابہ کے مجمع میں یہ کہا، سنن دارمی کی 663 حدیث نمبر ہے، فرمایا لوگوں پیغام یہ ہے، ساری امت کے لوگوں کو پیغام یہ ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامت، لوگوں جس بندے نے نماز کی حفاظت کی، جس بندے نے نماز کی حفاظت کی، یہ نماز کل قیامت کا دن ہوگا، کانت لہ نور و برہان و نجات، یہ نماز اس کے لیے نجات کا سبب ہوگی، یعنی میں جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی، اور نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، نماز اس کے لیے روشن چراغ بن جائے گا، الصلاۃ نور، نماز اس کے لیے روشن چراغ بن جائے گا، اور نماز ہی انسان کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی۔ اور اسی سنن دارمی کی حدیث کے الفاظ کیا فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ، ہاں کہ جس بندے نے ان کی حفاظت نہ کی، ان نماز کی حفاظت نہ کی، لم تکن لَّهُ، نہ یہ اس کے لیے نماز برہان والا نجات، نہ اس کے لیے یہ نماز نجات کا سبب بنے گی، نہ روشنی کا سبب بنے گی، اور نہ ہی یہ نماز اس انسان کو وہاں بچا سکے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھنے والے کو بخشا دے گی، اور جس نے ان کی حفاظت نہ کی، ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، رب کے جو سب سے زیادہ برے گستاخ ہیں، زمین کی چھاتی نے یہ منظر نوٹ کیا ہے، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والے کو زمین نے پھر سمندروں میں دریاؤں میں یہ غرق کیا ہے، اور بتایا ہے کہ رب کا پیغام کیا ہے۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جنہوں نے انا ربکم الاعلی کے اعلان کو بلند کیا تھا، اللہ فرماتا ہے تھا تو یہ مسلمان کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن محبوب کی مان کے نماز نہیں پڑھی، کل قیامت کا دن ہوگا یہ ظالم فرعون کے ساتھ ہوگا۔ حدیث صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ 4 ساتھ ہیں، اب میں اسی بات کو قرآن کے اندر لے کر جاتا ہوں، سورۃ النساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یہ بات ذرا ذہن سے رکھنا، یہ 4 لوگ ہیں، سب سے برے لوگ یہ ہیں، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ، سب سے برے لوگ یہ ہیں کہ جن کا ذکر محبوب نے کیا ہے۔ اب سب سے اچھے لوگ جو ہیں ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا، تو سورۃ النساء کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن کہتا ہے وہ سب سے برے تھے، قرآن کہتا ہے یہ سب سے اچھے ہیں، یعنی کہ یہ 4 لوگوں کا ساتھ یہ سب سے اعلیٰ ڈگری کا ساتھ ہے۔ سب سے اعلیٰ ساتھ کن کا ہے؟ ایک نبی کا، ایک صدیقین کا، ایک شہداء کا، ایک صالحین کا۔ ہائے اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی ترتیب میں قربان جاؤں، قرآن نے یہ الفاظ آخر میں بیان کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ ہاں کوئی بندہ دنیا کی کتابوں میں یہ مت ڈھونڈے کہ ان کے علاوہ بھی کامیابی کا کوئی اور راز ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، لوگوں ساری کائنات کی کتابوں کو دیکھ لو، قرآن نے جن کو سب سے اعلیٰ ساتھ کہا ہے وہ 4 یہی ساتھ ہے کہ جو قرآن نے بیان کیے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سب سے اچھے ساتھی یہ ہے۔ اب برے وہ تھے، اچھے یہ تھے، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں اب انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، اس کے سامنے راستہ بھی رکھ دیا ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے۔ اب تو بتا کہ تو نے کدھر جانا ہے؟ ہاں ہر نماز کے اندر یہ صدا کو بلند کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر جائے غیروں کے در پر تو افسوس ہے تیری عقل پہ ماتم کرنے والا ہے، راستہ تو تجھے رب نے دیا ہے۔ فرمایا ہاں بات یہ پیدا کیا، راستے بھی دو دیا، اختیار بھی دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا،
محبوب نے یہ کہا کہ لوگوں، اللہ کا جو راستہ ہے اس راستے کے اندر تمہیں چلانے والا، تمہیں اس طرف لے کر آنے والا وہ میں ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میرے راستے کو اختیار کر لو، ادھر ادھر کے در بدر کو چھوڑ دو، ایک در کے ہو جاؤ اور کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اسی لیے محبوب کے پاس ایک بندہ آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں میں نماز پڑھوں تو مجھے کامیابی حاصل ہوگی؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، پہلی جلد کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ بیان کی ہے کتاب الایمان کے اندر۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھ پہ فرض کیا کیا؟ فرمایا نماز۔ فرمایا اچھا جی یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ اب یہ تو نماز پڑھ لے گا نا، اس نماز کی وجہ سے تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا، یہ سجدے والی جگہ جو تیری ہے، ان اللہ حرم ان تاکل آثر السجود، کہ رب نے آپ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ محبوب کا امتی ہو، نماز کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعرفونہم ویخرجونہم ویعرفون بآثار السجود، کہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ ایسے خوشبختی انسان کو رب جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پیغام محبت کا ہے، آپ محبت والے لوگ ہیں، اللہ کی ذات آپ سب کا آنا اپنے گھر میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری بات پھر اپنی بات کو ختم کرے۔ اب یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 489 حدیث نمبر ہے۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، خود اس کے حقدار ہے۔ اب میں صرف بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک نفل، یعنی کہ ایک نفل پڑھنے کے سبب جنت بھی مل جاتی ہے، جنت میں محبوب کا ساتھ بھی مل جاتا ہے۔ صرف نفل کی بات ہو رہی ہے حدیث کے اندر، فرض کا ذکر کوئی نہیں۔ صحابی رسول محبوب کی دہلیز پہ کھڑے ہوتے دروازے پہ، رات کو جب محبوب کو پانی کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہو، کہتے میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے اپنے دیوانے کی یہ محبت کو دیکھا، کہا سل، تو مجھ سے سوال کر۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا مجھ سے سوال کر، تو نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے، سوال کر، جو سوال کرے گا محبوب تجھے دے گا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ یہ بات ہے، لے پھر میرا سوال آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اسألک من مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ایک نقطہ یہ، صحابی نے جنت مانگ لینی تھی لیکن جنت کے اندر محبوب کا ساتھ مانگے، جنت کیوں نہیں مانگی؟ انہیں پتا تھا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اس لیے تو فرمایا کل تو ہوا اوزاری کا غیر، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ ہر دفعہ صحابی نے یہی کہا کل تو ہوا ساکا، یا رسول اللہ بس یہی چاہیے۔ فرمایا ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھے جنت بھی دے دے، جنت کے اندر محمد کریم علیہ السلام کا ساتھ بھی دے دے، تو یا یہ نسخہ بنا لے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، نفل نماز پڑھا کر رب تجھے جنت بھی دے گا، جنت کے اندر محبوب کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، حدیث دیکھ لی 489 حدیث نمبر، حدیث جا کے پڑھنا، وہاں فرائض کا ذکر نہیں نفل کا ذکر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نفل پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنت دے رہے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، جنت دے رہے ہیں، جنت کے اندر محبوب کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، تو وہ کتنا کم بختی انسان ہے، بدبختی انسان ہے کہ جو فرائض کو بھول کر اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہاں محبوب نے یہ کہا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو۔ محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں الصلاۃ خیر، لوگوں نماز سب سے بہتر ہے۔ تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، جائے قرآن نے یہ تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ
والا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے پورے قرآن اور حدیث کے اندر، اس سے بڑی چیز کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کو پڑھ لے، حدیث کو پڑھ لے، دنیا کی ساری کتابوں کو پڑھ لے، آپ کو نماز سے اعلیٰ ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے والا ذکر اللہ اکبر قرآن نے بڑے تاکید کے ساتھ کہا ہے اور بڑی تسلی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اللہ کا ذکر جو سب سے اعلیٰ ہے یہ ذکر نماز ہے۔ نماز کی حفاظت کریں انشاءاللہ۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، میرے نہیں، بڑوں کے الفاظ نہیں، محبوب کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے دن اسی نماز کی سبب اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ اب آپ اور میں ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ذرا آواز کوئی نہیں آئی، سب کہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہماری نمازوں میں بڑی کمی کوتاہی ہے، اللہ تو معاف فرما دے، ہم سب کو 5 ٹائم کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ جو ہمارے بھائی ہیں، اللہ جو ان کی اولاد ہے، اللہ ان کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ اولاد کو، اللہ والدین کا سایہ ان کے سروں پہ ہمیشہ رکھنا، اللہ والدین کو اولاد کی طرف سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ذریعہ نجات اور ذریعہ اصلاح کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔